سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي. پہلی وحی سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکہ مکرمہ کی گلیوں میں گزرتی تھی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق، سچ بولنے والا اور امین، امانت دار کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اپنے بہترین کردار کی وجہ سے مکہ کے لوگوں میں بہت عزت و وقار رکھتے تھے، لیکن چوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے حالات اور معاشرتی برائیاں بے حد پریشان کرنے لگیں۔ مکہ جو ایک بڑا تجارتی مرکز تھا، وہاں کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے، غریبوں پہ ظلم کرتے اور جھوٹ، دھوکہ دہی اور اخلاقی بدعنوانیوں میں مبتلا تھے۔ یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سوچتے کہ یہ دنیا اور زندگی کا مقصد آخر کیا ہے اور انسان کا اصل خالق کون ہے۔ یہ سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پر بے چین کرتے رہتے تھے۔ اسی پریشانی اور سچائی کی تلاش کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ہنگامہ آرائی سے دور ہو کر خاموشی اور تنہائی کا راستہ اختیار کیا اور اللہ کی ہدایت کی تلاش میں پہاڑوں کی طرف رخ کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کی تلاش میں مکہ کے ارد گرد پہاڑوں کا رخ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدرتی طور پر جبل نور، جو کہ روشنی کا پہاڑ ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتے۔ یہ پہاڑ مکہ کی گہما گہمی سے دور ایک خاموش اور پرسکون جگہ تھی، جو عبادت اور غور و فکر کے لیے بہترین مقام تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایک چھوٹا سا غار ہے جسے غار ہرا کہا جاتا ہے۔ یہ غار زیادہ بڑا نہیں ہے، تقریباً 3.7 میٹر لمبا اور 1.6 میٹر چوڑا ہے، لیکن یہ جگہ اللہ کی عبادت اور تنہائی میں غور و فکر کے لیے بہترین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار کو اپنی عبادت گاہ بنایا اور یہاں کئی دن اور راتیں بسر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خدا کی وحدانیت پر غور کرتے، مکہ کی بت پرستی اور گمراہی سے نجات کی دعا کرتے۔ اس عمل کو تہنس کہا جاتا ہے، جو کہ اسلام میں پہلے بھی سچے عقیدت مندوں میں رائج تھا۔ تہنس کا مطلب ہے کہ آدمی خود کو دنیاوی چیزوں سے الگ کر کے عبادت میں مگن ہو جائے اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے مہینے میں یہاں تشریف لاتے، تھوڑا سا کھانا اور پانی ساتھ رکھتے اور گھنٹوں تک اللہ کی عبادت کرتے۔ یہ رمضان کی آخری راتوں میں سے ایک رات تھی۔ سال تھا 610 عیسوی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ اسی رات کو بعد میں لیلۃ القدر یعنی شب قدر کے نام سے جانا گیا۔ غار کی خاموشی میں اچانک ایک نورانی وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، وہی فرشتہ جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلی بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی موجودگی سے حیران و پریشان کر دیا۔ انہوں نے بلند آواز میں فرمایا، اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور جواب دیا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے دوبارہ فرمایا، اقرا، پڑھیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے یہی جواب دیا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ تیسری بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے سینے سے لگایا، گویا کہ روحانی طاقت عطا کر رہے ہوں، اور فرمایا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھیے، اور آپ کا رب سب سے زیادہ عظمت والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی جو اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے نازل ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کے آخری نبی بن چکے تھے، اور ان کا مشن انسانیت کی رہنمائی کے لیے شروع ہو چکا تھا۔ یہ تجربہ اتنا غیر معمولی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے اور فوراً غار سے نکل کر نیچے اترنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جسم کانپ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے گھر پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑائی اور آرام سے بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کا ڈر ہے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نہایت سکون اور اطمینان سے کہا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں اور حق پہ قائم رہتے ہیں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، جو کہ ایک عیسائی عالم تھے اور وحی کے بارے میں بہت علم رکھتے تھے۔ انہوں نے ساری بات سنی اور کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی قوم آپ کی مخالفت کرے گی۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب لوگ آپ کو جھٹلائیں گے۔ غار ہیرا محض ایک پہاڑ کی چوٹی پر واقع غار نہیں ہے، بلکہ یہ سادگی، پاکیزگی اور روحانی سچائی کی علامت ہے۔ اللہ نے اپنی آخری کتاب کا نزول ایک ایسے مقام پہ کیا جہاں مادی چیزوں کا کوئی عمل دخل نہ تھا۔ اس غار کی تنہائی اس بات کی علامت ہے کہ علم اور سچائی حاصل کرنے کے لیے دنیاوی چیزوں سے الگ ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا یعنی پڑھیے۔ دراصل علم کی طلب، غور و فکر اور سچائی کی تلاش کا حکم ہے۔ یہ پیغام صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہم سب کے لیے تھا کہ ہم علم کی روشنی سے اندھیروں کو ختم کریں۔